شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحى کشف الدجى بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلاق عالم کا بے پناہ احسان جس رب العزت نے قرآن جیسی کتاب، نبی آخر الزمان جیسا رسول، اسلام جیسی دولت، ایمان جیسی نعمت اور رمضان جیسا خوبصورت عظمت شان مرتبت والا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ امت اتنی خوش قسمت امت ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ خوش قسمت امت نہیں گزری۔ یہ امت ان کمالات و فضائل کی مالک امت ہے جو صفات انبیاء میں پائی جاتی تھی، اللہ نے وہ اس امت کو عطا فرما دی۔ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ تورات بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، زبور بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان کے مہینے میں، حضرت شیس علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان کے مہینے میں، حضرت ادریس علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی اس مہینے میں، حضرت داؤد پر اترنے والی کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب رمضان کے اندر اتاری گئی، اور آپ علیہ السلام پر اللہ نے جو کلام اتارا جسے قرآن کہتے ہیں وہ بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور رمضان کے مہینے میں جبریل امین
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کثرت سے آتے. ویسے سال میں 1 مرتبہ قرآن کا دور ہوتا، رمضان میں 2 مرتبہ دور ہوتا. رمضان کے آنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت بندوں کے لیے 3 انتظامات فرماتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 کام کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کو بھی 3 انعام عطا فرماتے ہیں. کوشش کروں گا آج 3 میں ہی بات رہے، 3 میں رہے اور دین میں رہے. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 انتظامات فرماتے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے امت مسلمہ کے لیے. کیا کر دیتے ہیں؟ بولیں. اور دروازے کن کے لیے کھولے جاتے ہیں؟ روزے داروں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، مہمان کے لیے. کس کے لیے؟ رمضان ہمارا مہمان، اگر ہم اس کا اکرام کریں گے تو ہم رب العزت کے مہمان. دروازے دوستوں کے لیے کھلے رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے لیے نہیں. پنجاب اسمبلی کا گیٹ بند کیا، اندر آنے نہیں دیا، کیونکہ مخالف پارٹی والوں کو اندر آنے ہی نہیں دیا جاتا. بابا دنیا کا دستور ہے. دروازے کھولنے کا مطلب کہ اللہ تو چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو، اور یہ نہ ہونا چاہے الگ بات ہے. دوسرا کام، اللہ تعالی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. کن کو؟ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. یہ بھی روزے داروں کے لیے، تاکہ وہ بے خوف ہو کر عبادت کریں. کیا کریں؟ بولیں. بے خوف ہو کر عبادت کریں. اور نمبر 3، اللہ تعالی روزے دار کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. گناہوں سے بخشش کا اعلان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اعلان فرماتے. یہ 3 کام اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں کیے جاتے ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، سردار مہینہ ہے، جس میں ہر عمل کا اجر کئی گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت امت مسلمہ پر 5 خصوصی انعامات فرماتے ہیں جو کسی اور امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے. کتنے؟ 5 خصوصی انعامات. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت اس امت پر 5 خصوصی انعامات فرماتے ہیں جو انعامات اللہ نے کسی اور امت پر نہیں کیے. پہلی چیز کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار کے منہ کی جو بو ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو سمیل آتی ہے،
وہ اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شراح حدیث نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، 3 تفسیریں قابل فہم بھی ہیں اور دل کو لگنے والی بھی ہیں۔ پہلی تفسیر اس کی یہ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن روزے دار کے جو بو ہے، اس کی جو خوشبو ہے مشک و عنبر سے زیادہ کریں گے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ کس لحاظ سے؟ آخرت کے لحاظ سے۔ جب وہ گزریں گے تو پتہ چلے گا یہ روزے دار گزر رہے۔ کون گزر رہے ہیں؟ اور دوسری یہ کہ جب روزے دار کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ یہ بندہ روزے دار تھا۔ کیا تھا؟ روزے دار تھا۔ نشانیاں ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، تو روزے دار کی یہ نشانی ہوگی، اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی، معطر خوشبو۔ اور تیسرا معنی بیان فرماتے ہیں محدثین کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہی، یہ جو بظاہر دنیا والے بو سمجھتے ہیں، اللہ اسے مشک سے زیادہ جو ہے پسند فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہی مشک سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس کا جو تنہائی میں بھی اپنے روزے کو بچا کر رکھنا ہے، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنا ہے، منہیات سے رکنا ہے، منکرات سے رکنا ہے، مکروہات سے رکنا ہے، ممنوعات سے رکنا ہے، معقولات سے، مشروبات سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس رب العزت کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ کسی کو انسان نہ کوئی عمل دکھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ بولے جی، بند کمرے میں فریج پڑا ہوا ہر قسم کا سامان ہے، روزے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ توڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا ہے بھائی، کوئی گھر والے دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ کسی بھی عمل کے لیے نہیں فرمایا کہ حج میرے لیے ہے، نہیں فرمایا نماز میرے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا جہاد میرے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا عالم دین بننا میرے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا حفظ قرآن میرے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا والدین کی عبادت خدمت جو ہے میرے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ عبادتیں میرے لیے ہیں، زکوٰۃ میرے لیے ہے، جہاد میرے لیے ہے۔ لیکن روزے کی جب باری آئی تو رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ کیوں؟ کہ ہر عمل کا ثواب فرشتے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہے بھائی اس کا یہ عمل ہے تو اس کو اتنا دے دیا کرو، لیکن روزہ جو ہے اس کی جو جزا ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو اجرت ہے، وہ اللہ نے فرشتوں پر نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو روزے دار کی پیاس کا، بھوک کا ادراک ہی نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کا پیٹ ہی کوئی۔ فرشتے کھانے پینے سے کیا ہے؟ بولے، فرشتے کھانے پینے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب جو بندہ کھاتا پیتا نہیں، اسے کیا پتا بھوک کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ اسے کیا پتا پیاس کسے کہتے ہیں؟ اس کا ادراک تو خالق کائنات کو ہے نا، جس نے بھوک کا مادہ انسان میں رکھا، پیاس کا مادہ انسان میں رکھا،
فرشتوں کو کیا پتہ شہوت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اس رب العزت کو پتہ ہے جس نے انسان میں شہوت کا مادہ رکھا. اس نے شہوت سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے, کھانے پینے سے بھی بچایا ہوا ہے, بھوک پیاس کو بھی برداشت کر رہا ہے, کڑکتی ہوئی دھوپ کو بھی برداشت کر رہا ہے, موسم کے تھپیڑوں کو گرم لو کو بھی برداشت کر رہا ہے, پیاس کی شدت کو بھی برداشت کر رہا ہے, بھوک کی شدت کو بھی برداشت کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں تمہیں نہیں پتا میرا بندہ کس حال میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے, مزدوری بھی کر رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, ایک منزل سے دوسری منزل تک اینٹیں بھی اٹھا کر لے جا رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, صبح سے لے کر شام تک کاروبار بھی کر رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, ڈیوٹی بھی دے رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, ریڑھی کو بھی چلا رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, دین کے دیگر کام بھی کر رہا ہے, دنیا کے کام کاج بھی کر رہا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, حقوق العباد کو بھی ادا کر رہا ہے, میرے حق بھی ادا کر رہا ہے. تمہیں اس کی مشقت کا اندازہ نہیں, ان کی مشقت کا, ان کی پیاس کا, ان کی بھوک کا اور ان کی تکلیف کا اندازہ مجھ رب کو ہے, لہذا بدلہ بھی میں ہی عطا فرماؤں گا. اپنے اوپر لیا. الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ یاد رہے گا. الصوم لی, حدیث اگر آپ بھی پڑھیں گے ثواب ملے گا. الصوم لی وانا اجزی بہ, بالکل آسان. روزہ میرے لیے, بس یہ یاد رکھیں آپ. پورا دن یہ حدیث یاد رکھیں گے انشاءاللہ شیطان آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا. ایک اللہ والے نے کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ ایک بندہ مسجد کے دروازے پر ہے, اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں پا رہا. توجہ کے ساتھ, جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا. اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہ جو مسجد میں بندہ نظر آ رہا ہے جو نماز پڑھ رہا, رمضان کا مہینہ تھا. کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں جا کر اس کے دل میں وسوسے ڈالنا چاہتا ہوں, میں شیطان ہوں. لیکن یہ جو دروازے پر روزہ دار سویا ہوا, یہ جب سانس لیتا ہے اس کے سانس میرے لیے آگ بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے میں دروازہ کراس نہیں کر سکتا. اور جس روزے دار کے سانس میں اتنی پاور ہے کہ شیطان کو گزرنے نہیں دیتا, اگر وہ صحیح معنوں میں روزہ دار بنے گا اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے. ان کا وہ جو نماز میں ہے اسے تو میں بہکا سکتا ہوں, پھسلا سکتا ہوں, لیکن یہ جو روزے دار سویا ہوا ہے, سانس لے رہا ہے, اس کی سانس میرے لیے آگ کا شعلہ بنی ہوئی ہے, مجھے گزرنے نہیں دیتی. ہمیں تو نہیں پتا نا, ہم نے دیکھا نا سردیوں میں نظر آتی ہے نا سانس, جب ہم سردیوں میں سانس لیتے ہیں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا ہمیں یہ سردیوں میں نظر آ سکتی ہے, اللہ والوں کو نظر نہیں آ سکتی؟ آ سکتی. اور یہ سانس ہمیں دھوئیں کے شکل میں نظر آتی ہے. تو اگر اللہ روزے دار کی سانس کو آگ بنا دے, کوئی مشکل ہے؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. جس سانس کو ہمارے لیے دھوئیں کے شکل میں اللہ دکھا سکتا ہے, وہی سانس شیطان کے لیے اللہ آگ بنا سکتا ہے. شرط یہ کہ روزے دار ہو. روزہ رمضان, ٹھیک ہے, 5 لفظ ہے. گزشتہ جمعے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی. رمضان کا معنی, رمضان کہتے ہیں جلانے کو. کس کو؟ رمضان سے, جو جلا کر راکھ کر دے. مطلب رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جو سال بھر گناہوں میں گناہگار مبتلا رہے, مسلمان گناہوں میں مبتلا رہے, لیکن اس مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں معمول سے ہٹ کر مساجد میں رش ہوتا ہے, بازاروں کا رش کم ہوتا ہے, سحری افطاری میں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ گناہوں کی جو منڈیاں جگہ جگہ لگی ہوتی ہیں وہاں رش ختم ہو جاتا ہے. ایک بہار کا موسم آ جاتا ہے, نیکیوں کے اعتبار سے لوگ نیکیوں کی طرف جاتے ہیں,
تو رمضان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، خاصیت رکھی ہے کہ یہ تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، گناہگار مسلمانوں کو پاک کر دیتا ہے۔ سمجھیں، رمضان کا مہینہ روزے داروں کے لیے سروس اسٹیشن ہے۔ کیا ہے؟ سروس اسٹیشن۔ یہ مسلمان کی، گناہگار کی سروس کرتا ہے، اور ایسی سروس کرتا ہے جیسے کرنے کا حق ہے۔ کیا ہے؟ روزہ سروس کرتا ہے، اور گاڑی کو چمکانے کے لیے آخر میں سروس کے بعد کیا لگاتے ہیں؟ پالش۔ رات کا قیام پالش ہے۔ تراویح میں 20 رکعت تراویح میں قرآن مجید سننا، یہ کیا ہے؟ پالش ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مزید چمک پیدا کرنی ہے تو مالش ہے تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، یہ مالش ہے۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کا روزہ چمکدار ہوگا، اللہ اس میں چمک عطا فرمائیں گے۔ کیا کچھ نہیں کیا جاتا، مارکیٹ ساری لکڑیوں کی فرنیچر مارکیٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں صبح شام تک اپنے ہاتھ دا بیڑا غرق کر دیں تے اگلے دی کرسی چمکا دیں، اپنے ہاتھ کو کھردرا اور کرسی کو چمکیلی بنا کر رکھ دیتے، ہموار کر دیتے۔ محنت صبح سے شام تک، پہلے لکڑی کو رگڑتے، پھر اس کے بعد وہ مالش سی لگاتے، پھر اس کو رگڑتے تاکہ اس کا رنگ لکڑی کو چڑھ جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد کیا کرتے؟ اس کے اوپر وہ پالش کرتے ہیں، رنگ کرتے ہیں تاکہ اس کی چمک دوبالا ہو جائے۔ یہ ایک لکڑی کو چمکانے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ قطعاً قیامت کے دن سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے فرنیچر لیا تھا تو چمکایا کیوں نہیں تھا، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ لیکن ہاں، قد افلح من زکاہا، دل کو کیوں نہیں چمکایا، اللہ ضرور پوچھیں گے۔ رمضان کا مہینہ سروس والا مہینہ ہے، یہ انسان کی طبیعت کی سروس کرتا ہے، آنکھوں کی سروس کرتا ہے، کانوں کی سروس کرتا ہے، ہاتھوں کی سروس کرتا ہے، پاؤں کی سروس کرتا ہے، نظریات کی سروس کرنے والا مہینہ، عقائد کی سروس کرنے والا مہینہ، اور دل کی سروس کرنے والا مہینہ، طبیعت کی سروس کرنے والا مہینہ، نیت کی سروس کرنے والا مہینہ ہے۔ نیت کی سروس ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیں جی، اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر کتنے انعامات فرماتے ہیں؟ 5 انعامات فرماتے ہیں۔ آپ حاضر سروس رہا کریں، اسمبلی دوبارہ بحال ہو گئی ہے، آپ بھی بحال ہو جائیں دوبارہ اپنے 5 باتوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اس مہینے کے اندر کتنے انعامات فرمانے ہوتے ہیں؟ 5، اور یہ صرف اس امت کو، ماقبل کی کسی امت کو یہ نہیں ملا۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ اور نمبر 2، اللہ رب العزت روزے دار کی محبت لوگوں میں اس قدر عام فرماتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ قرآنی اصول ہے کہ جن لوگوں سے رحمان محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، پھر اظہار کرتے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ بھائی اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، میں بھی فرماتا ہوں، آپ کو بھی، ہمیں تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہاں سے یہ محبت نیچے زمین پر آتی ہے، اور کائنات کی ہر شے جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس محبت میں جس سے ہمیں محبت ہو ہم اسے کیا دیتے ہیں؟
دعائیں دیتے ہیں نا کہ اللہ تجھے کامیاب کرے، اللہ تیرے ساتھ اچھا کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ انگلش کے جملے، کچھ عربی کے، کچھ پنجابی کے، اللہ رکھا وغیرہ وغیرہ. بھائی دعا دیتے ہیں جس سے محبت ہو. تو سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ یہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک پھر اگلا روزہ شروع ہوتا ہے، مسلسل پورا مہینہ اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے. نمبر 3، روزے دار کے لیے جنت روزانہ سجائی جاتی ہے. روزانہ روزے دار کے لیے جنت سجائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے، ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں جھیل کر اپنے سے اتار کر تیرے اندر داخل ہوں گے. روزانہ سجائی جاتی ہے، ایسے سجائی جاتی ہے جس طرح اگر یہاں کوئی وزیر اعلیٰ آنا چاہے کسی ادارے میں تو جس طرح پولیس والوں کی دوڑیں نہیں لگ جاتی، انتظامیہ کی، کمیٹی والوں کی، سب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آس پاس ریڑھی والے ان کی بھی دوڑیں لگ جاتی ہیں، نزدیک نہیں پھڑکنے دیتے. ایک پورا انتظام کیا جاتا ہے. وہ جگہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے آنے کی برکت سے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے. یہ ایک عام دنیا کا عہدے دار ہے جس کی سیٹ عارضی ہے، جس کا منصب عارضی ہے، جس کا آنا بھی عارضی ہے، جس کا عہدہ عارضی ہے. اس کی خوشنودی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. تو وہ انسان جو اللہ نے جسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جس سے اللہ چاہتے بھی عبادت ہی ہے اور جو لگا بھی اللہ کی ہی عبادت میں ہے، اور پھر وہ بھی رمضان کا مہینہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت کیوں نہیں سجائیں گے؟ روزانہ اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اعلان مغفرت کیا جاتا ہے، اور حوروں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ان قریب تمہارے شوہر تمہارے مہمان بننے والے. کیا بننے والے ہیں؟ مہمان بننے والے. یہ تیسرا انعام ہے، یہ اللہ نے اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو نہیں عطا فرمایا. نمبر 4، سرکش شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. کیا کر دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جی شیطان نے نہ عمل کرن دیندہ، وہ شیطان تو بڑا خبیث ہے. بھائی یقین کریں، شیطان طاقتور نہیں ہے. جو ایک اعوذ باللہ سے بھاگ جاتا وہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ بولیں. جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے، حدیث میں آتا ہے اتنا بھاگتا ہے، اتنا اس کی ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے جو ایک اللہ اکبر صاحب کے نزدیک نہ آتا ہو. کیا وہ طاقتور ہے؟ لیکن ہم نے اسے بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے مسجد میں نہیں آنا. وہ طاقتور ہے. ہم نے بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، وہ ساڑھے پیسے دے کھا کھا کے چنگا پل گیا ہے، وہ موٹا تازہ ہو گیا ہے. بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے، وہ کھاتے کھاتے موٹا ہٹا کٹا ہو گیا. کوئی بھی کام سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ موٹا ہو گیا. کوئی بھی کام اللہ رسول کے اطاعت کے مطابق نہیں ہے. شیطان طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اسے ہم نے طاقتور بنایا ہے. ہم نے کیا بنایا ہے؟ طاقتور بنایا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بس دعا کرو. بھائی دعا کی نہیں، دوا کی ضرورت ہے. کس کی؟ ہدایت کی نہیں، ہمت کی ضرورت ہے. اذان ہو جائے اب دعا نہیں، دعا تو آپ نے پڑھ لی اذان کے بعد، اب دعا کرنی ہے. اٹھے، وضو کرے اور ہمت کرے چند قدم چل کر مسجد میں پہنچنے کے لیے. چند قدم پہنچے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہجد کی
نماز چھوٹی, نہیں اٹھ سکے. اتنے ناراض ہوئے, اتنے غمگین ہوئے, اتنے افسردہ ہوئے, رنجیدہ ہوئے کہ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا اور پورے دن نوافل پڑھنے شروع کر دیے. اگلے دن دیکھا ایک بندہ جگا رہا ہے, بوڑھا سا بابا ہے سفید ریش, وہ کہتا اٹھو اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اٹھ کر کہتے بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا, آپ کون ہیں؟ کہتا میں شیطان ہوں. کون ہوں؟ میں شیطان ہوں. آپ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, مجھے جگانے آ گئے. کہا کل تہجد کی نماز نہیں پڑھی آپ نے, افسوس اتنا کیا تہجد سے زیادہ اللہ نے آپ کو ثواب عطا فرما دیا. میں چاہتا ہوں تہجد جتنا ہی ثواب لپے چوکھا نہ لپے. اٹھ کے پڑھ لو. پھر شیطان آپ کا خادم بنے گا, شیطان آپ کی نوکری کرے گا, شرط یہ کہ میں تو ایمان والا بن جاؤں. ابھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کمیشن کی چند عورتیں این جی اوز کی وہ آئیں طالبان سے ملنے کے لیے. چند دن کی بات ہے, کوئی فنڈ وغیرہ دینا ہے. آپ کو پتہ معاشی بحران ہے وہاں پر. ہر عورت نے مکمل چادر پہنی ہوئی تھی. کون ہے؟ انگریز. کون ہے؟ خنزیر خور, جو اللہ رسول کو بھی نہیں مانتی, اللہ رسول کی بھی نہیں مانتی. مولویوں نے تو مندے ہی کوئی نہیں چیز کی ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا سامنے سنت رسول سجائی ہوئی ہے, پگڑی سر پر, اور مرد ہونے کے باوجود پٹھانوں کی روایتیں اوپر چادر لے لیتے ہیں کہ نہیں, سفید چادریں ڈالی ہوئی, نورانی چہرے. وہ جب آئی مکمل برقعے میں, مکمل چادر میں, نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ہم اگر مومن بن جائیں کافر خود بخود مسلمان بن جائے گا. ہم ایمان والے بن جائیں. یہاں تو ہماری یہ حالت, ہم اپنی بیٹی کو نہیں آج تک سمجھا پائے کہ بیٹی جب بازار جایا کر تو اس وقت برقع کیا کر. وہ کہندی میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. جو مسلمان اپنی بیٹی کو, بیوی کو, بہن کو نہیں سمجھا سکا, انہوں نے غیر مسلم کو سمجھا دیا مسلمان کیا ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہے تم ایمان والے بن جاؤ, شیطان کو میں تمہارا غلام بنا دوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان کیا چیز ہے کہ ایمان والے کو گمراہ کرے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی زبردست رہو گے, تم ہی ہمیشہ اوپر رہو گے. ان کنتم مؤمنین, شرط ان شرطیہ ہے اگر تم مومن ہوئے. شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہوئے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور تصدیق بالجنان, دل سے تصدیق کرنا. صرف زبانی اقرار کافی نہیں, دل سے تصدیق بھی کرنا. اور عمل بالارکان, اعضاء سے اس بات کا اظہار کرنا واقعی میں مومن ہوں. کیوں کہ ایک اذان ہوئی, دو بندے بیٹھے ہوئے, ایک چل کر مسجد جاتا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا ہے. ایک عام سا بندہ وہ کہے گا لگتا ہے او مسلمان کوئی نہیں, کیونکہ اس نے اپنے عمل سے اظہار نہیں کیا. عمل کس کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے اظہار کرنا. عمل بالارکان. رمضان کا مہینہ ہے, ہم بازار میں جا رہے ہیں, دیکھا 3-4 بندے اکٹھے جا رہے ہیں, لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں کلفی یہ کھا رہے ہیں, تو ہم یہی سوچیں گے یہ کوئی عیسائی ہے. بھائی یہ مہینہ عیسائیوں کے روزے کا تو نہیں ہے نا, ہندوؤں کا تو نہیں ہے, مسلمانوں کا ہے. تو ہم یہی سمجھیں گے یہ کیا ہے, یہودی ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی سکھ ہو, مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. وہ ابھی بازار میں سر عام ہاتھوں میں کلفیاں لیے جا رہے, کھا رہے, کیونکہ اظہار نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے یہ مسلمان. بولیں مسلمان نہیں. دو دوست مسجد میں آئے, ایک نے جوتی اتاری مسجد میں داخل ہوا, دوسرا وہاں کھڑا انتظار کر رہا, ہم یہی سمجھیں گے لگتا ہے کوئی عیسائی ہے, ہندو ہے, کیونکہ یہ مسجد میں اس نے پاؤں نہیں رکھا, اور کافروں کا داخلہ مسجد میں منع ہے. یہی سمجھیں گے نا.
عمل بالارکان، یہ تین چیزیں ہوں گی تو کیا بنے گا؟ ایمان بنے گا۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم کیا ہو؟ ایمان والے۔ پہلا انعام امت محمدیہ پر، روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ نمبر 2، جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ نمبر 3، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ نمبر 4، بولے جی، جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور نمبر 5، روزے دار کے لیے اللہ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ کس کا؟ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اور روزانہ فرماتے ہیں۔ 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنے بندوں کی؟ 3 بندوں کی۔ اس میں سے ایک روزے دار کی جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں فرماتے۔ کوئی مانگ کر تو دیکھے، روزے دار کی افطار کے وقت کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو بغیر شرعی عذر کے، بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہ رکھے، بعد میں ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ روزے کا یہ مقام ہے۔ اور روزہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اگرچہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ روزے دار کو جتنا روزے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں صراحت موجود ہے، روزے دار کے ثواب میں سے اللہ ذرہ برابر کمی بھی نہیں فرماتے۔ یہ ہے افطار کروانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام۔ کس کی طرف سے؟ اور سحری کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے، اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیجتے ہیں، حدیث کا ترجمہ یوں ہوگا اللہ تعالیٰ روزے دار پر، سحری کرنے والے پر رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سحری کھایا کرو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ یہودیوں کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، وہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ بھائی بغیر کھائے پیے بھی اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو ہو جائے گا۔ یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے روزہ ہوتا ہے یا نہیں، ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے رات کو نیت کی ہے۔ بھائی ہم سب کی یہ نیت ہے کہ نہیں کل روزہ رکھنا ہے؟ 24 گھنٹے یہ مسلسل آٹومیٹک سسٹم پر لگا ہوا ہے ہمارا نیت، آٹومیٹک سسٹم پر لگی ہوئی ہے نیت۔ ایک روزہ ختم، خود بخود نیت ہے اگلا روزہ رکھنا ہے، تو نیت کرنے کی زبان سے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور زبان کی نیت کا اعتبار بھی کوئی نہیں ہے، پھسلن ہو جاتی ہے۔ نیت تو ہے، اب اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم سحری کھا سکیں تو اس کا روزہ ہے، اس کا روزہ ہاں اگر 1 آدھ منٹ بھی ہے اور یقین ہے ابھی اذان نہیں ہوئی، کیلنڈر لگے ہوئے ہر جگہ پر، آپ دیکھیں آدھا منٹ باقی ہے، 1 گھونٹ پانی پی لو، تو سحری کی یہ جو برکت ہے، فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائیں گے جو 1 گھونٹ پانی پی کر سحری کرتا ہے۔ بھائی فضیلت حاصل کرنی ہے نا، وہ چاہے تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے پر نہ عطا فرمائے، چاہے تو 1 گھونٹ پانی پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ثواب کے خزانے تو اس کے پاس ہیں، دینے کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ یہ ہے سحری کے لیے، سحری کروانا بھی ثواب، سحری کرنا بھی ثواب، افطار کروانا بھی ثواب، اور روزہ رکھنا بھی ثواب۔ اچھا یہ میں آپ کو ساری چیزوں کے ثواب بتا رہا ہوں۔ پھر رمضان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 کام کرتے تھے۔ کتنے؟ شد میزرہ، صحابہ رسول فرماتے جب رمضان آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے اور رمضان ختم ہونے تک آپ آرام
نہیں فرماتے تھے۔ رمضان ختم ہونے تک آپ آرام نہیں فرماتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے، سخاوت آپ کی بڑھ جاتی، ریاضت آپ کی بڑھ جاتی، عبادت آپ کی بڑھ جاتی۔ حاتم طائی کا پوتا عدی بن حاتم طائی، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بھی ان کی بہن کے لیے مرحمت فرمائی تھی، تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو ایک کافرہ، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی چاہے کافر کی کیوں نہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ہمارا شاندار ماضی تھا نا، نبی کا زمانہ تھا، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی شاخ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ وہ شاندار ماضی کھو چکا ہے، کتابوں میں ملے گا، تجزیوں میں ملے گا، واعظ و نصیحت میں ملے گا، عملی طور پر دیکھتے نظر نہیں آتا۔ میرا ماضی کھو چکا ہے، ہم اسے کھو چکے ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتے، اور کوئی جھلک پیش کرنا چاہے تو اسے فرسودہ نظام کا طعنہ دیتے ہیں۔ وہاں تو کافرہ عورتوں کے چہروں پر سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے، ان کی عصمت کو بچانا انسانی فریضہ سمجھتے تھے۔ آج اپنوں کی عزتیں اپنوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، 7 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے، 5 دن کی بیٹی جو اپنے باپ کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو، اس معاشرے کا اللہ مالک ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رب سے لے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، گاؤں کے لیے، شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں۔ پتہ نہیں اگلے رمضان میں کون ہم میں سے زندہ رہتا ہے یا نہیں، بھائی کوئی پتہ ہے، گارنٹی ہے؟ تو حضرت حسین اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی جو ہے فخریہ طور پر کہنے لگے، میرا دادا نانا جو بھی تھا بڑا سخی تھا، 7 دروازے تھے، سائل جس دروازے سے بھی آتا تھا اس کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز میں آ کر فرمانے لگے، تمہارے نانا اور دادا کے 7 دروازے تھے، میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا، تمام ضرورت مندوں کی حاجتیں اسی ایک دروازے سے پوری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ میرے آقا کی سخاوت تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، آندھی کی طرح نبی کی سخاوت رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی تھی۔ کس کی طرح؟ آندھی کی طرح بڑھ جاتی تھی۔ شدہ میں ذرا ہوں، آپ اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے، کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ مطلب صرف اپنے روزے کی فکر نہیں، صرف اپنی نماز کی فکر نہیں، بلکہ گھر والوں کی بھی، بھائی انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، ان سے بھی اللہ پوچھے گا۔ اچھا ہمارے معاشرے میں ایک مصیبت کیا ہے کہ بڑا کام کر کے آئے نے، بیچاری پورا دن جڑا نا بچیاں نال انہاں دی خدمت کر کر کے تھک گئی ہے، جگانا توہین سمجھ دے، یہ آپ اس سے محبت نہیں کر رہے، یہ آپ اس کے ساتھ عداوت کر رہے، آپ اس گھر والی کے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، آپ ان کے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ آپ پرلے درجے کے ان کے دشمن ہیں، کہ آپ ان کے جہنم میں جانے پر خوش ہیں، اس لیے آپ جگا نہیں رہے۔ ان کا آرام کا خیال کیا ہے؟ انہیں اللہ کی عبادت کے لیے جگایا جائے، اس کے لیے انہیں تیار کیا جائے، ان کا ذہن بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ شاپنگ کے لیے تو ذہن بن جاتا ہے، دائیں بائیں دنیاوی معاملات کے لیے تو ہم انہیں منا لیتے، 1000 حربے استعمال کر لیتے، بھائی دین کے لیے، نماز کے لیے کیوں نہیں منا سکتے؟ روزہ رکھنے کے لیے کیوں نہیں منا سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ خود کمزور ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے محفوظ فرماؤ۔
اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مہینے کے اندر 60 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ کتنے؟ اور جن کے نام لیوا ہیں ان کی عبادات کو تو دیکھیں، ان کے نام پر کھانا تو یاد ہے، ان کے نام پر پکانا تو یاد ہے، لیکن ان کی عبادت ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ان کی ریاضت، ان کی محنت دین کے لیے وہ کیوں نہیں یاد؟ کتنے قرآن مجید ختم کرتے رمضان میں؟ 60۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 61 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ رمضان میں کتنے؟ 61 قرآن مجید ختم کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے رمضان کے اندر۔ اس انداز سے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دفن ہیں، اس جگہ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 64,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ کتنا؟ 64,000 مرتبہ۔ وہ جگہ کتنی بابرکت ہوگی! ہاں، قیامت کے دن ہر جگہ گواہی دے گی نا، تو امام صاحب کی قبر گواہی دے گی، مولا کریم اس بندے نے میرے اوپر 64,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہے۔ کتنی سعادت مند وہ جگہ ہوگی! تو ساڑھی جگہ اگر کرسی پر بیٹھے آکھے گی مولا کریم منہ کھول کھول کے گالا کردہ سا، دکان پر ہے کاؤنٹر گواہی دے گا مولا کریم 2 نمبر ہی کرتا تھا، ریڈی پر ہے شاپر گواہی دے گا یا اللہ بدل کر دیتا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ گھر میں ہے تو گھر کی چوکھٹیں گواہی دیں گے مولا کریم گھر والے گالا کردہ سا، بچوں کو گالیاں دیتا تھا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، والدین کا نافرمان تھا۔ ہماری تو ساری جگہیں یقین کریں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کریں گی۔ کتنی چیزیں؟ رمضان اور قرآن۔ رمضان بھی سفارشی بنے گا، قرآن بھی سفارشی بنے گا، اس شرط کے ساتھ اگر ہم نے ان کے حق کا خیال رکھا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے جھگڑارو ہیں اللہ ان کے جھگڑے کو قبول کرے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، قرآن تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ تو رمضان میں میرے آقا کتنے کام کرتے تھے؟ 3 کام کرتے تھے۔ شد میزرہ، اپنے آپ کو تیار کرتے تھے عبادت کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ نبی اتنی عبادت کرے 83 پڑھ کے نس جائیے، پھر آکھیے سونے نبی دا سانو دیدار ہوئے گا، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ بولے کچھ کرنا پڑے گا، 20 پوری پڑھنی پڑیں گی۔ جو بندہ 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ 1 گھنٹے کو تنانا لے سامنے۔ حجاج بن یوسف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور آخری بات بیان کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف حج کرنے جب گیا تو مکہ سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اس نے کہا کسی مہمان کو بلاؤ جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ یہ حجاج بن یوسف ظالم کتنا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی طبیعت کے اندر اللہ نے فیاضی رکھی ہوئی تھی۔ یہ عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ مہمان نواز ہیں، جنہوں نے حج عمرہ کیا سب کو پتہ ہے، کیوں جی ہے یا نہیں؟ یہ ان کی طبیعت کے اندر اللہ، اسی لیے اللہ نے دیا بھی ہے۔ ساڑھی پاکستانی قوم جدوں تک ہاتھ نہ ٹوٹے، جدوں تک لت نہ ٹوٹے، جدوں تک CT سکین نہ ہوئے ادوں تک صدقہ کر دے کوئی نہیں۔ پکی بات ہے، جب تک کوئی گڑبڑ ہو نہیں جاتی، جدوں تک جن چمڑ نہیں جانا ادوں تک صدقہ نہیں کرتے۔ پھر عمل کے اندر کالا بکرا دیو، ایک دیتا نہیں کہندا دوجا بھی دیو، تیجا بھی دیو، پھر بکرے تے بکرا لیکن جن جان نہیں چھڑا، پہلا دے دیو جن نیڑے ہی نہ لگے۔ تو یہ سخیر و صدقہ بلا کو ٹالتا، میرے آقا نے فرمایا صدقہ آئی ہوئی بلا کو ٹال دیتا ہے، آئی ہوئی مصیبت کو موڑ دیتا، میرا آقا کا فرمان۔ جب مصیبت آ جائے پھر صدقے کا کیا فائدہ؟ زیادہ سے زیادہ صدقہ رمضان کے مہینے کے اندر، صرف واجبہ نہیں، نافلہ جو ہیں۔ آپ کے آس پاس میں کتنی بیوائی موجود ہے، کتنے غریب موجود ہیں، کتنے ایسے دیہڑی دار ہیں دیہڑی سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق والوں کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دیکھا باہر
تھوڑے فاصلے پر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے گرم دھوپ کے اندر، اسے جگایا اور کہا آپ کو بلا رہا ہے۔ اسے بلایا گیا، حجاج نے کہا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میری دعوت قبول کرو۔ اس نے کہا آپ سے پہلے میں نے ایک ایسی ہستی کی دعوت قبول کر لی ہے کہ جس کی دعوت کے بعد مجھے کسی اور کی دعوت قبول کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ ان کا کون ہے وہ ادھر؟ ان کا میں نے اللہ کی دعوت قبول کر لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ میں نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ اس نے کہا آج میرے ساتھ کھانا کھا لے، کل روزہ رکھنا۔ اس نے کہا کل تک زندہ رہنے کی ضمانت دے دے مجھے۔ اس نے کہا میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں روزہ توڑ نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے گناہگار بھی اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی مالی کانٹوں کو کیوں برداشت کرتا ہے؟ پھول کی وجہ سے، پھول کو لیتے وقت کانٹا چبھ جائے ایسا کر کے بندہ پھر، کیونکہ پھول کی محبت زیادہ ہے، کانٹے کی چبھن زیادہ احساس نہیں دلاتی۔ یہ جو اللہ والے ان کی وجہ سے ہمارے جیسے کانٹے بھی زمین پر چل پھر رہے۔ اور تیسرا کام میرا نبی جو کرتے تھے وہ احیا لیلہ، میرے آقا اپنی راتوں کو زندہ فرماتے تھے۔ احیا کسے کہتے ہیں؟ زندے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ زندے کو۔ میرے آقا اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ راتوں کو زندہ کرنا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نہیں، پیکج لگانے سے زندہ، کرکٹ کھیلنے سے زندہ، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ میرے آقا اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی راتوں کو زندہ کرنے کی، اپنے گھر والوں کو جگانے کی اور اپنے آپ کو اس پورے مہینے میں عبادت کے لیے تیار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔